ملن کا وقت شام کا وہ وقت ہے کہ یقیناً کہ دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے۔ ملن کے وقت رات میں بھی تھا، رات میں کیوں نہیں بھیجا؟ پوچھنے والوں نے جب بھی پوچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب عنایت فرمایا، ارے نادان، اگر سرکار آتے رات کا وقت ہوتا، اگر لائٹ جاتی تو لوگ کہتے آقا جب سے آئے اندھیرے کا اندھیرا ہے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں تھا، آقا جب سے آئے اجالے کا اجالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے صبح سویرے سویرے بھیجا، تو اسی لیے کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ تعالیٰ صبح سویرے فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت فجر کے بعد کی اہمیت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صادق امین ہیں، اور صبح صادق کا وقت کو بلند و بالا کہا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں صبح فجر کو اٹھو، اللہ روٹی روزی میں برکتیں عطا کرتا ہے۔ جو فجر کو نہیں اٹھتا سویا کھویا۔ تو اسی لیے روزگار میں پانا ہو تو فجر کی نماز پڑھنے سے بہت سے فائدے ہیں، اور فجر کی بچی فضیلت بھی زیادہ ہے، اور نماز کا وقت بہت نازک وقت میں فجر ہوتا ہے، اور اس میں ادا کرنے والے کو اللہ برکتوں اور رحمتوں سے نوازتا ہے۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، فجر کے بعد کا وقت بلند و بالا، اعلیٰ و اولا، اونچا و اعلیٰ وقت ہوتا ہے، اور جو کوئی فجر کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھ لے اس کے لیے رحمت، نعمت، برکت، مغفرت اور رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری دی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام اور ان کی عظمت رفعت بیان کی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ میں نے گزشتہ جمعہ کہا کہ یقیناً کہ جب آقا آنے سے پہلے عرب کے لوگ اپنے بچوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اور اس کو شان سمجھتے تھے کہ خواتین کو یعنی معصوم بچی پیدا ہوتی تو اس کو ختم کرنا ایک شان سمجھتے تھے، اور ہاتھوں میں اپنی بچی پیدا ہوتی، ایک بچی کو ہاتھ میں سبل لے کر پہنچتے، گڑا کرتے اور دفناتے۔ لیکن اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھ کے کہا، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دیا۔ اللہ پاک نے ان کو حوالے کر دیا، اور اللہ کے رسول پیدا ہوتے ہی سارے لوگوں سے کہا، خبردار اب تمہارا نبی آ گیا ہے، کوئی تم کو مارنے والا نہیں، دفن کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا پیدا ہوتے ہی بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیا، آقا پیدا ہوتے ہی بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیا، اور بیٹی کی جان کی ذمہ آقا نے لے لیا۔ خبردار آج کے بعد کوئی اپنے باپ اپنی بیٹی کو نہیں دفن کرے گا۔ اور یہی نہیں، آقا آتے آتے پیدا ہوتے ہی اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا ذمہ حاصل کیا۔ تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یقیناً آقا آنے میں بے مثال، آقا جانے میں بے مثال۔ لوگ بہت سے بولتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، میرے آقا مر گئے، مر نہیں گئے، وہ اپنے گھر گئے، آئے ہیں جانے کے لیے، جانا ہے رہنے کے لیے۔ موت سے کس کو رست کاری ہے، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے۔ اسی لیے اب دیکھیے کتنے اچھے اچھے لوگ تھے، چلے گئے، اپنے آنکھوں کے سامنے بیٹھے بیٹھے گزر گئے۔ وہ بتائے تھے ابھی نو تھے چلے گئے، نو تھے چلے گئے، ہمارے ساتھ اب بھی کھائے اور بات کرے، رات میں بات کرے، صبح میں چلے گئے۔ موت کبھی بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ آئے ہیں جانے کے لیے، جانا ہے رہنے کے لیے۔ ہم سب کو جانا ہے، آئے ہیں جانے کے لیے اور جانا ہے رہنے کے لیے۔ موت سے کس کو رست کاری ہے، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا معاملہ بھی بہت بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، سینے میں رکھ لیں تاکہ سینہ مدینہ بن جائے اور سینے سے کینہ ہٹ جائے۔ یقیناً ہم سب پیدا بھی ہوئے اور مرنا بھی ہے، اور مرنا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاٹنا نہیں ہے، چکھنا ہے۔ چکھنے سے مراد کھاری چیز کو چکھ لیجیے نہیں بولتے، میٹھی چیز کو بولتے ہیں چکھ لیجیے۔ میٹھی چیز کیا ہے؟ قربانی کا میٹھا ہے، چکھ لیجیے، ڈبل کا میٹھا ہے، چکھ لیجیے، اور کھیر بنی ہے، چکھ لیجیے۔ کوئی بھی میٹھی چیز کو چکھنا کہتے ہیں، اور چاکنا کھاری چیز کو بولتے ہیں۔ اس
اس میں اللہ نے قرآن پاک کی آیتوں میں بڑے بڑے مفسرین لکھتے ہیں کل نفس ذائقہ، عربی میں ذائقہ کا مطلب چکو. کیا چکو؟ میٹھی چیز چکو، مٹھائی چکو. اچھی چیز کو آپ بولتے ہیں یہ مٹھائی چک لیجیے. تو اسی لیے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. چکھنے سے مراد میٹھی چیز. میٹھی چیز کیا ہے؟ بتایا جاتا ہے میٹھی چیز وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کی دید، اور یقیناً عاشق کی عید ہوتی ہے. آقا کی دید امت کی عید ہوتی ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو آقا کا دیدار ہوتا ہے. جب دیدار ہوتا ہے یہی چکنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت دے تو کلمہ طیبہ نصیب، آمین. موت دو تو آقا تک جائیں تو فوراً وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم سلام پہنچنے والا. آمین. اور جب کبھی آپ میت کے پاس جائیں، کسی کی بھی میت میں جائیں، جب دیکھیں تو دیکھتے وقت کی دعا بتایا گیا. وہ دعا یہ ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود پڑھنے، اور بسم اللہ ملتی علی رسول اللہ. یہ دعا پڑھیں بسم اللہ ملتی علی رسول اللہ. جب دیکھتے ہوئے پڑھیں گے بسم اللہ ملتی علی رسول اللہ تو فوراً وہ رسول اللہ سے ملے گا تو ہمارا سلام سرکار تک پہنچا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے کہ دو گھر میں جاؤ، دروازہ بند ہے، کفر کھولو، دروازہ کھولو تو کیا دعا پڑھو؟ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جس گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے وہی رسول اللہ ہوا. سبحان اللہ. اور گھر میں جب بند کمرے میں جاؤ تو کلمہ پڑھ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام درود بھیجو. اور جب کبھی آقا کا نام آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً انگوٹھے ہم رکھتے ہیں ہونٹوں پہ اور آنکھوں پہ رکھ کے بنتے ہیں. بہت سے لوگ بھول بھول کے دیکھتے کیا ہے، لیکن بانی جامع نظامیہ اپنی کتاب اور بہت سے جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی اذان ہو تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہے اور سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے نام آیا تو ابو بکر نے اپنے دو انگوٹھے اٹھائے اور ہونٹوں پہ رکھے اور آنکھوں پہ ملنے لگے. آقا نے بعد اذان کے فرمایا ابو بکر تم نے جس طرح کیا اس طرح میرا امت ہی کرے گا، اس کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف کیے جائیں گے. کہ انگوٹھے چومنے سے یہ فائدہ ہے. اسی لیے عاشق چومتا ہے، بدتمیز دیکھ کے گھورتا ہے. تو یہ نصیب کی بات ہے. کسی کو توفیق ہوتی ہے، کسی کو توفیق نہیں ہوتی. کوئی دور رہ کر پاس ہے، کوئی پاس رہ کر دور ہے. کوئی اس میں کرے گا بھی کیا، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. تو اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب محبت رکھنا، درود پاک کثرت سے پڑھنا ہر درد کی دوا ہے. صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد. تو اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. اور درود پڑھنے والے کی بخشش ہے. پوری قرآن میں 6666 آیت، 114 سورے میں ایک آیت ایسی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی و ربی صادق الامین. اللہ پاک فرماتا بے شک میں میرے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پہ خوب خوب درود بھیجو، سلام. تو اسی لیے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے. یہی ہمارے بخشش کا ذریعہ ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سے، اے اللہ تو نبی کو بھیج تو میرے ذریعے بھیج. تو اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آدم علیہ السلام کے نسل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے خوش ہوا ابراہیم تم نے میرے محبوب کو اپنے ذریعے اپنے وسیلے اور اپنے نسل میں مانگا، میں نے دے دیا. تم نے یہ دعا کر کر بہت بڑا احسان کیا. دیکھ لو قیامت تک بندے میرے ہوں گے، امت مصطفیٰ ہوں گی اور ملت ابراہیم تمہاری ہو. اللہ. اللہ پاک ملت ابراہیم رکھا
اور کہا کہ ابراہیم یقیناً تمہارا احسان نہیں بھولیں گے کیونکہ تم آقا دو جہاں فخر و کوٹ مکان، ایک اشارے میں چاند کو دو ٹکڑے کرنے والے، ایک اشارے میں سورج کو پلٹانے والے، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، بیماروں کے طبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نسل میں مانگا، میں نے عطا کیا۔ اور اس کے بدلے میں تمہیں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، نماز میری ہوگی، رکوع میرا ہوگا اور سجدہ میرا ہوگا، قیام میرا میرے ذکر کا ہوگا، رکوع میرا، قیام میرا، ذکر میرا، سبحان ربی الاعلیٰ میرا، سبحان ربی العظیم میری، اور ثنا میرا ہوگا، اور درود ابراہیم تمہارا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ درود ابراہیم رکھنے کا راز مقصد یہی ہے، اللہ نے فرمایا نماز میری، درود ابراہیم تیرا۔ کیوں؟ تو نے اپنے محبوب میرے پیارے میٹھے میٹھے مصطفیٰ کو تم نے اپنے نظریے مانگا، میں نے عطا کیا، اور انہی کے ذریعے کائنات بنی، زمین بنی ان کے لیے، آسمان بنا ان کے لیے، جھاڑ بنا، پہاڑ بنا، مشرق بنا، مغرب بنا، شمال بنا، جنوب بنا، کائنات بنی، ذرہ ذرہ بنا انہی کے صدقے۔ وہ ہے تو سب ہے، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے پیارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے، ہم اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان و عظمت بخشے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام سے امتحان بھی ہوا کہ بس آپ دوڑتے ہوئے اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم اٹھو، اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو لے جاؤ، جنگل میں چھوڑاؤ۔ بولے مولا تیرا حکم ہے؟ بولے ہاں حکم ہے، چھوڑ کے آئے۔ اور تپتی بھی رہے تھے، ایسے نازک وقت میں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بولے یہاں چھوڑ کے جانا اللہ کا حکم ہے۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا یہاں چھوڑ کے جانا اللہ کا حکم ہے؟ بولے ہاں۔ آپ نے دعا کی، اور اللہ سوکھ رہا تھا، پانی کی تلاش کیے، پہاڑ کے چٹان پہ ادھر دوڑے، پانی نظر نہیں آیا، ادھر گئے پانی نظر نہیں آیا، ادھر گئے پانی نظر نہیں آیا، ادھر گئے پانی نظر نہیں آیا، چاروں سمت جا کر آئے تو پانی نظر نہیں آیا۔ آپ خاموش ہو گئے، ایک بار دیکھ لیے تو خاموش ہو گئے، لیکن بچے اسماعیل کو چھوڑے اور رو رہا ہے پانی کے لیے، ایڑی چھوٹی نازک پیر سے ایڑی مار رہا ہے، پھر بھی برداشت نہیں کی، پھر ایک بار چکر مارا، جبکہ ایک بار دیکھے نہیں تو پھر بار بار جانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن ایک ہی جگہ پہ آپ نے 7 چکر لگائے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ میرے اسماعیل کے لیے کچھ انتظام کیے۔ تو اسماعیل السلام نے روتے ہوئے جہاں ایڑی ماری وہاں سے فوارہ نکلا، ایسا فوارہ نکلا پانی کا تو کہنا پڑا حضرت اسماعیل کے والدہ کو زم 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 زم، عربی میں زم زم کہتے ہیں رک جا رک جا رک جا۔ اگر یہ رک جا نہ کہتی تو اتنا پانی نکلتا کہ بچہ غرق ہوتا۔ زمزم کہہ کے روک دیا، اور یہ پانی زمزم کہتے ہیں رکا ہوا پانی۔ اسماعیل السلام کی ایڑی سے نکلا ہوا پانی رکا ہوا تھا، آپ نے اٹھائے اور پانی پلایا اور کر پیا۔ وہ شفاف پانی ایسا نکلا، آج بھی میرے آقا فرماتے ہیں جو اسماعیل کی ایڑی سے نکلا ہوا پانی پیے گا اس کو کوئی بیماری نہیں آئے، اور اس کو شفا والا پانی ہے، رفا والا پانی ہے، عظمت والا پانی ہے۔ عام پانی پیو تو بیٹھ کے پینا، وہ پانی پیو تو قبلہ رخ ہو کے سر سے ٹوپی نکال کر قبلہ رخ ہو کر دعا کر کے پینا۔ جو دعا کریں گے اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہم علما نافعا، عملا کاملا، قلبا منورا، توفیقا احسانا، اور رزق میں وسعت کی دعا کرو، عمر کی درازی کی دعا کرو۔ اے اللہ مجھے پانی سے شفا بخش، شفا کی دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس پانی میں وہ شفا رکھا ہے، اللہ نے اس میں ایسی برکت رکھی ہے کہ جس کے پینے سے بیماریوں سے شفا ہوتی ہے، اور بہت سے فائدے اس میں شفا والا پانی ہوتا ہے۔ اب کیوں؟ یہ اسماعیل السلام کی ایڑی سے نکلا ہوا، جب اسماعیل السلام کی ایڑی سے نکلا ہوا پانی کا جب یہ عالم ہے، پھر سرکار دو عالم کے انگلیوں سے نکلا ہوا پانی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو پیغمبر ہے، وہ پیغمبروں کے سردار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم،
تو میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، پھر یہی ذی الحج کے ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً بتایا کہ یہ مہینہ پاؤ تو قربانی کرو، اور قربانی استطاعت والوں کو ہے۔ صاحب استطاعت یعنی 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی، جس کسی کے پاس ہو، کوئی خرچہ نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو قربانی دینا ضروری ہے، کیونکہ آج 5 ذی الحج ہے، اپنے کو 21 تاریخ کو یقیناً عید الاضحیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو پیش کی عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ عید ہمارے مومنوں اور مسلمانوں کی عید، ہر عید میں خوشیاں ہیں، ہر عید میں غریبوں کا فائدہ ہے، ہر عید میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ایسے غیروں کی عید میں کوئی فائدہ نہیں، وہ لوگوں کے نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمت سے نوازا، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا، خواب ہوا، قم فقربوا القربان لرب العالمین، اے پیارے ابراہیم اٹھو قربانی دو۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے، 100 اونٹ کی قربانی دی، پھر حکم ہوا دوسرے دن رات میں، قم فقربوا القربان لرب العالمین، تو پھر اٹھ کے گئے چھری رسی لے کر 100 دمبے کی قربانی، پھر آپ سو گئے، تیسری مرتبہ پھر حکم ہوا، قم فقربوا القربان لرب العالمین، تو اللہ سے عرض کیا مولا کس کی قربانی؟ 100 اونٹ دے چکا، 100 اونٹ اور 100 دمبے کی قربانی دی، ابھی کس کی قربانی؟ حکم ہوا بس تمہارے بیٹے کی قربانی۔ بولے کیا میرے بیٹے کی قربانی؟ ہاں تمہارے بیٹے کی قربانی۔ تو فوراً آپ نے حکم پاتے اپنے بیٹے کو حکم دیے، بیٹے تیار ہو جاؤ، نیلا دھلا کر صاف ستھرے رکھ کر آپ نے پوری تیاری کے ساتھ اپنے بیٹے کو رسی اور چھری لے کے دیا۔ شیطان پہنچ گیا، پہنچ کے بی بی حاجرہ سے کہا معلوم تمہارے سردار تمہارے چور کہاں جا رہے ہیں؟ بولے قربانی کرنے۔ بولے کہاں لے جا رہے ہیں؟ پہاڑ کے اوپر۔ کیوں قربانی کرنے؟ بولے کس کی قربانی معلوم؟ نہیں معلوم، تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے۔ بولنے لگی کہیں باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ نہیں، یہ کرنا اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، یہ خواب دیکھتے ہیں۔ بولے اچھا، بولے اللہ کا حکم ہے تو ہم کون روکنے والے؟ شیطان ضرور تھا لیکن بات سچ کہا تھا، اور فوراً دوڑی اپنے ہاتھوں سے کنکریاں اٹھا کر 7 کنکریاں ماری، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بی بی حاجرہ کی کنکریاں پڑی تو شیطان بھاگ، اور ابراہیم علیہ السلام چل پڑے اسماعیل علیہ السلام کو لیے ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کو جا کے شیطان بولا تم کو معلوم ہے تمہارے ابو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بولے نہیں معلوم۔ بولے ابو دعوت میں لے جا رہے ہیں۔ دعوت اور کچھ نہیں، تم کو لے جا کر پہاڑ پہ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ یہ ذبح کرنا اللہ کا حکم، کہتے ہیں خواب کی بنیاد پہ آپ کو ذبح کرنے کاٹنے لے جا رہے ہیں، تم کو اللہ کے راہ میں پیش کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو بچے کا باپ وہی کہنے لگا جو ماں کہی تھی، کہیں باپ بیٹے کو کاٹتا ہے؟ نہیں نہیں، تم کو کاٹنا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بات صحیح ہے۔ بچہ نے کہا کیا بات صحیح ہے؟ شیطان نے کہا بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے۔ تو شیطان کے کہنے پہ بھی بچے کا باپ، ماں کا بیٹا اپنے ہاتھوں سے کنکریاں اٹھایا، بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کے کنکریاں مارنے لگا۔ شیطان وہاں سے بھاگا، پھر اس کے بعد پلٹ کے پیچھے سے آیا، آ کے بولا ابراہیم ایک خواب کی بنیاد پہ اپنے پیارے بیٹے، منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہونے والے بیٹے کو آپ ذبح کرنے جا رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ ایسا پیارا بچہ اللہ کے نام میں قربانی کر رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اللہ کا حکم نہیں؟ بولے اللہ کا حکم۔ شیطان بھی مانتا تھا اللہ کا حکم ہے۔ بولے جب اللہ کا حکم ہے تو میں کون ہوں اس کا انکار کر سکتا ہوں؟ آپ نے بھی ہاتھ اٹھائی، نیچے سے کنکریاں اٹھائی، بسم اللہ یا اللہ اکبر، کنکریاں مارنے لگے، وہاں سے بھاگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بی بی حاجرہ کے کنکریاں مارنا، اسماعیل علیہ السلام کے کنکری مارنا، اور ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی کنکری مارنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، حج میرا ہو کنکری ان لوگوں کا ہو۔ اسی لیے شیطان کے پاس جاؤ تو بڑی دیوار بنا دی گئی، بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کے کنکرے مار۔ میں 2006 میں حج کو گیا، میں اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا۔ بعض تو انڈین تو دور دور سے پھینکتے ہیں، پتھرے پھینکتے ہیں، ڈبے پھینکتے، نہیں، بسم اللہ یا اللہ اکبر کنکری مارنے کا، تھوڑا قریب سے مارنے کا، اتنا نہیں کہ آگے والوں کو تکلیف ہو گئی۔ یہ طریقہ کسی اور کا نہیں، حضرت ابراہیم، اسماعیل
اور بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، صبح قیامت تک کے آج تک بھی ہر حاجی حج کو جاتا ہے تو کنکری مار، اور کنکری مارنے کا طریقہ جب سے پڑا. پھر کیا ہوا، تو پہاڑ پہ گئے تو کہنے لگے کہ بابا بیٹے کو لے کے بیٹا میں ایسا خواب دیکھا ہوں کہ بس تم کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے راہ میں پیش کر رہا ہوں، آپ کا اس میں کیا رائے ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا ابو آپ ان کو پاٹی باندھ لو، آپ سکون سے ذبح کرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ میرا بیٹا ہے. آپ بھول جاؤ اپنے بیٹے کو، اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کی بات کو مانو، اللہ تعالیٰ اس میں بہت خوش ہوگا، اللہ بہت سے نعمتیں عطا کرے. میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اپنی جان گئے تو میں اللہ کے راہ میں قربان کروں. آپ گھبرانا نہیں، اور بیٹے اور بیٹوں سے بھی محبت کر سکتے ہیں، آپ میری قربانی کرو. انشاءاللہ میرے ہاتھ پیر کو مضبوطی سے باندھ لو، اور آپ آنکھوں کو پٹی بناؤ، اور حلق پہ میری چھری رکھ کر آپ سکون سے ذبح کرو، میں ذبح ہونے تیار ہوں. باپ کا بیٹا کہنے لگا ہاں بیٹا تم نے تیار ہے، میں بھی ذبح کرنے تیار ہوں، اللہ کا حکم مانتا ہوں. جب ذبح کے لیے چھری تیز ہے اور حلق اسماعیل علیہ السلام پہ رکھی بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام پھرا رہے ہیں، تیز دھاری تلوار اور تیز دھاری والی چھری اور نازک گلا، اور رکھتے ہی 2 منٹ میں الگ ہونے کے بجائے چھری کاٹ نہیں گئی. اور حضرت اسماعیل دیکھ رہے ہیں، بابا جان آنکھوں کو پٹی بنے ہیں اور چھری پھر رہی ہے. بولے ابو چھری لگاؤ اور میرے کو ذبح کرو، اور یاد رکھو ابو میں بڑا سخی ہوں اللہ کی بارگاہ میں، میری ایک جان اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں، میں سخی ہوں. بیٹا کو باپ کہنے کہ نہیں بیٹا تم سے زیادہ میں سخی ہوں، تم جیسے بیٹے کو اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں. تو بولے نہیں بیٹا تم سخی نہیں، میں سخی ہوں. ایک دوسرے کو باپ بیٹے میں بحث ہو رہی ہے، نہیں بیٹا آپ تو سخی نہیں میں سخی ہوں. بولے نہیں بیٹا نہیں ابو جان میری ایک جان ہے، جان جانے کے بعد جان نہیں ملتی، اسی لیے میں سخی ہوں جو میں یقیناً اللہ کے راہ میں ذبح ہونے جا رہا ہوں. آپ بولے کہ بیٹا نہیں میں سخی ہوں اس لیے کہ تجھ جیسے بیٹے کو اللہ کے راہ میں میں ذبح کر رہا ہوں، اور اللہ کے راہ میں دے رہا ہوں، میں سخی ہوں. یہ دونوں کی بحث چل رہی. اب ابراہیم علیہ السلام پھر ہاتھ مارے، چھری کو پوچھے کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری بولنے لگی، چھری کو زبان آ گئی، چھری بولنے لگی ابراہیم ایک بات پوچھوں؟ بولے پوچھو. چھری بولی کہ ایک بات پوچھوں؟ بولے پوچھو. تو چھری پوچھنے لگی، چھری سوال کرنے لگی، ابراہیم یہ بتاؤ 3 فٹ کی چودیواری اور 40 فٹ کی چوڑائی، 30 فٹ کی لمبائی، اور یہ در و دیوار کے اندر لوگوں نے آگ ڈال کر آپ کو آگ میں منجیل کے شیطان نے آپ کو اندر چھوڑا تھا، آگ آپ کو کیوں نہیں جلائی؟ آگ تو سلک گئی تھی، آسمانوں سے بات کر رہی تھی، لیکن آپ کو منجیل کے ذریعے اندر ڈالا گیا، لیکن آپ کو آگ کیوں نہیں جلائی؟ چھری پوچھنے لگی. تو ابراہیم علیہ السلام بولنے لگے اللہ کا حکم تھا اے آگ میرے ابراہیم کو نہ جلا، اسی لیے آگ مجھے نہیں جلائی. چھری کو بول رہے ہیں. چھری بولنے لگی ایک دفعہ اللہ کا حکم ہوا اے آگ میرے ابراہیم کو نہ جلانا، وہ نہ جلائی. مجھے 100 مرتبہ حکم ہوا کہ چھری میرے اسماعیل کو نہ کاٹ. میں مجبور ہوں، میں تو کٹنے بیٹھی ہوں، لیکن کیا کروں اللہ کا حکم نہیں ہے. آپ اتنا زور لگا لو لیکن میں کٹنے والی نہیں، یہ اللہ کا حکم. پھر اسی وقت واحد میں اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جبریل جنت سے دمبا لے جاؤ، اسماعیل کی جگہ اسے مٹا دو، اور چھری کو حکم دو اور صبح ہو جائے. تو آپ کو ہٹا دیا گیا اور دمبے کو رکھ دیا گیا. اور اس کے بعد ابراہیم کہہ رہے بیٹا میں سخی ہوں جو اللہ کے راہ میں تمہیں دے رہا ہوں. اور بیٹا کہا نہیں ابو آپ سخی نہیں میں سخی ہوں، اسی لیے کہ تمہارا بیٹا اللہ کے راہ میں قربان ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم نہ تم سخی، اے اسماعیل نہ تم سخی، تم دونوں سے زیادہ میں سخی. انا اسقا منکما، تم دونوں سے زیادہ میں سخی ہوں، اسی لیے تم دونوں کی نشانی رکھوں گا. صبح قیامت تک مومن کے گھر سے خون نکالوں گا اور یہی دمبے کی قربانی دیتا رہوں. یہ قربانی کا سلسلہ وہاں سے چل رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ابراہیم علیہ السلام کا دمبا ذبح ہوا اور چھری کٹ گئی اور
خونپا کٹ گیا. اس کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا, چھری کہنے لگی واہ اللہ کی کیا مرضی ہے, اللہ جانے, اگر کاش باپ بیٹے کو ذبح کرتا تو ہر باپ پہ حکم ہوتا کہ اپنے بیٹوں کی قربانی کرے, لیکن دمبے کو بھیج کر دمبے کی قربانی کا حکم دیا گیا. اللہ نے آپ کو دیا ضرور قربانی کرو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو قربانی کی. ایک قربانی کیے میرے لیے کہے, اور دوسری قربانی کر کے کہے میری امت کے لیے. سبحان اللہ. ہم سب نبی کی امت یہ ہے نہیں ہے. پکا, الحمدللہ. تو پکا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ دیا تو کرو, نہیں دیا تو مت کرو, خوش ہو جاؤ اور اپنے پیٹھ پہ تھپک لو, کیونکہ ہم نہیں دیے تو کیا ہوا, ہمارے طرف سے ہمارے آقا قربانی دے چکے ہیں. اللہ. جب اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو دو قربانیاں, ایک اپنے طرف سے دیو, ایک نبی کی طرف سے. یہ عاشقوں کا طریقہ ہے. آج کل بدعقیدے واٹس ایپوں پہ یوٹیوبوں پہ بہت آ رہا, بول رہے ہیں کہ نہیں یہ قربانی پورے خاندان کی طرف سے بھی دے سکتے. ارے آقا ہماری قربانی دیے تو ہم آقا کی دینا نہیں دینا, کیونکہ جو کوئی ہماری عزت کرا ہم اس کی عزت کرنا نہیں کرنا. آقا ہم کو بہت چاہتے ہیں اور ہم بھی آقا کو چاہنا نہیں چاہتے, اور جو نبی سے محبت کرتا ہے وہی بخشش والا ہے, اور ہم ہماری نبی پہ جان قربان کرنے والے ہیں. اور آقا ہے جو جہاں ہر حال میں ہر وقت میں ہم کو یاد کی, اور یہاں تک کہ ایک قربانی دو کر کے کہے, ایک میری طرف سے ایک میری امت کے طرف سے. تو اسی لیے ہمارے طرف سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دے چکے. اللہ آپ کو دولت دیا ضرور دو, اگر نہیں دیا مایوس مت ہو جاؤ, اور یہ خوش ہو جاؤ کہ اللہ کے رسول نے قربانی دے چکے. آپ کی قربانی نہیں بھی مفروض ہے, قرضدار ہے, آپ کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے, قرضے لے کے بھی دینے کا حکم ہے. اب ایک ماحول بنا ہوا ہے, جو قربانی دیے ان کے گوشت کو نہیں دیتے, دوسرے بھائی کو لے دیتے. یہ غلط ہے. لکھ کے رکھ رہے ہیں, پھوپھی دیے, چیچا دیے, خالو دیے, ماموں دیے, تایا دیے, بازو والے ستار بھائی دیے, کریم بھائی دیے, رحیم بھائی دیے, ان کو دینا, دوسروں کو نہیں دینا. ایسا نہیں ہے پیارے. قربانی دو تو تین حصے بناؤ. ایک حصہ پڑوسیوں کا, دیے تو بھی دینا, نہیں دیے تو بھی دینا. دوسرا غریبوں کا, تیسرا اپنے فریج. بعد نے پورا تین حصے فریج میں رکھ لے. نہیں مفتی صاحب بولے رکھ لے سکتے, دوسرے دن بدبو اٹھی ان کے جانے. ارے پیارے, پہلے کے صحابہ اکرام پوری قربانی کاٹتے, پورا گوشت تقسیم کر دیتے. ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے فوراً ذبح کیا بکرے کو اور گوشت بانٹا. کچھ اور غریب لوگ دور سے آ گئے تو تقسیم کر دیے, بستی میں نہیں تھی. ایک ران بچی ہوئی تھی جو اپنے حصے کی تھی, وہ حصے کی ران بازو پھٹکا مار کے ایک بھائی کو دی. وہ بھائی صاحب خوش ہو کے گلے مل کے وہ ران کو, گوشت کی ران کو لے لی. تو وہ خوش ہو کے بازو والے کو کھٹکا مار کے بولے عید مبارک, یہ ہماری طرف سے قربانی قبول کی تھی. وہ ران ان کے گھر کو گئی. پھر وہ ران تیسرے گھر میں گئی, چوتھے گھر میں گئی, پانچویں گھر میں گئی, پورا گھوم کے پھر ایسا پلٹ کے وہ گلی سے پھرتے یہ گھر کو آئی. پھر وہ گھر والے صاحب یہ گھر کو لا کے کھٹکا مار کے جس گھر سے نکلی تھی اسی گھر واپس آ گئی. انہوں رونے لگے کہ گوشت تو سب جگہ پہنچ گیا, لیکن سب کو خوشی مل گئی, اور سب کو یہ بھی خوشی بھی کہ ہم کھائے نہ کھائے ہمارا بازو والا بھائی تو لے لیا. ہر ایک صحابی کو خوشی تھی, ہم نہیں کھائیں گے لیکن ہمارے بازو والے صحابی کو دیں گے. ہر صحابی کہہ رہا تھا میں خوش ہوں اور تم بھی خوش رہو, عید مبارک, اور یہ گوشت ہماری طرف سے. اور وہ خوش ہو کے گوشت کر ران لیے, بازو والے کو کھٹکا مار کے بولے عید مبارک. یہ ران رکھی. یہ نہیں پوچھا تم کتنے بکرے کاٹے, چھوٹا تھا بڑا تھا, کتنے میں لائے تھے, گئے کتنی کے لیے, ساتھی سے ہم برابر نہیں درا کرتے. انہیں درا کرتے سب غیبت جھوٹ چغلی اللہ محفوظ فرمائے. آمین. لیکن اس سے تین ہیں. ہاں تقویٰ پرہیزگاری وہ ہے کہ غریبوں میں بانٹ دیں, وہ بھی اچھا ہے. اللہ نے آپ کو اچھا دیا ہے تو رکھ رکھ کے کھانا چاہتے ہیں, آپ بہت غریب ہیں تو آپ کو اس کی بھی اجازت ہے. ہر طریقے کا ایک طریقہ ہے اسلام میں, دین میں زبردستی نہیں ہے, لیکن طریقے میں ایسے بھی طریقے نہیں ہیں. خوب دولت ہے, بڑے بڑے 5 فریجاں ہیں, سب گوشتوں سے سیف کر رہے ہیں. اپنا گوشت بھی سیف, ان کا گوشت بھی سیف. بعد میں کیا ہے, وہ ہوگی تو پوری موریوں میں نالیوں میں کچے کوڑی میں ڈال. نیت میں خطرے, جھولی میں پھترے. تو اس لیے وہ نیت اچھی رکھیں گے, اللہ برکت دے گا. اور تم جتنا بھی آیا بانٹ دو, پھر آتا, اور جتنا بھی آیا اللہ دیا تو وہ بھی بانٹو, اپنے پاس جتنا کھا سکتے رکھو, اور زیادہ ہی آ گیا تو آواز اٹھا کے کھاؤ.
اس میں برکت ہے میرے پیارے. قربانی کے گوشت میں ایک ایک بوٹی میں اللہ نے برکت رکھی ہے. اس کو لوگ غیر مسلم میں مت دو, عاشقوں کو دو, گستاخ رسولوں کو بھی مت دو. ہاں عاشقوں کو دینا لینا اس سنت ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں. چاہے چچا ہو, خالو ہو, ماموں ہو, تایا ہو, دادا ہو, کچھ بھی ہوگا جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہمارا ہے. جو رسول اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ کوئی بھی ہوگا لیکن ہمارا بھائی. عاشق رسول ہمارا ہے. نبی پاک کا نام لے کے انگوٹھا چومتا ہے اور پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جس طرح نے تمہیں دیا اس کا چومے ویسا میرا امتی کوئی بھی چومے گا. اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہوں گے اور آنکھوں میں کبھی روشنی کبھی نہیں ہوگی. قرۃ عین بھی کہ یا رسول اللہ پڑھ کے چومے گا, اللہ اس کے آنکھوں میں اور روشنی عطا فرمائے. اسی لیے میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, یقیناً یہ آنے والی قربانی کو آپ ضرور اللہ کے راہ میں خرچ کریں اور گوشت اس کو تقسیم کریں اور غریبوں کو دیں. جو پڑوسی کھایا نہیں اس کو کھلائے. اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے. دینے والے کو کوئی بھی دیتا پیارے, جو نہیں دیتا اس کو کوئی دیتا. اور اس کو پوچھ کے شرمندہ مت کرو کہ آپ قربانی نہیں دیے کیا. اگر وہ دیا نہیں دیا نہیں دے سکا اس کی کیا مجبوری اس کو معلوم. اس کو محبت سے سلام کرو, عید کی مبارکباد, اور ہے تو اللہ دیا تو آپ اس کو پیشکش کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں سے مالا مال کرے گا. یہ بھی ضروری نہیں ہے جو دیا ہم اس کو دینا ضرور. آپ دیا اور دیو دوسروں کو آئے اللہ تعالیٰ آپ کو دیا تو وہ بھی آپ بھی دے سکتے ہو. محبت بڑھانا ہے, ایک دوسرے کو دینا, یہ محبت اور سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ایک دوسرے کو دے دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. اسی لیے ہم کو محبت بڑھانا ہے تو پیارے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرنا ہے. اور دمبا کیسا ہونا, اچھا ہونا, تندرست ہونا اور اچھا, اس کے نہ کان کٹا ہونا, نہ سینگ ٹوٹی بھی ہونا, نہ اس کا جو سو دم کٹی بھی. ویسی قربانی قابل قبول نہیں. گائے لے کے آتا رہا, روڈ پہ چلنے نہیں آتا اس کو, اور وہ تمہاری 7 آدمیوں کی سواری کیسا بنی گی وہاں. اسی لیے گائے کے لیے تو گائے کے لیے تو آپ تو منع کریں, بائٹ کوئی سب لو. یہ قربانی ہے. یہاں حالات انڈیا کے اندر ایسا ہونے کی وجہ سے گائے کو منع کریں. اب دوسرے حلال جانور اونٹ دے سکتے ہیں, وہ بھی اچھا اونٹ, تندرست, تازہ, صحت مند. اور بیل بھی دے رہے تو تندرست اور تازہ. یہ حلال جانور ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دینا, نہ تمہارا گوشت اللہ کے پاس جاتا, نہ تمہارا خون اللہ کے پاس جاتا, بس اللہ تعالیٰ کے پاس نہ گوشت جاتا ہے, نہ خون جاتا ہے, نہ آپ کی نیت جاتی ہے. اور اپنی نیت دوسروں کو اسی میں اللہ تعالیٰ برکت رکھا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو ذی الحج کے مبارک دنوں مبارک ہو, اور یقیناً آنے والے عید البقرعید یعنی پروردگار اس میں اللہ ہم سب کے گھروں میں برکتوں, رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل السلام کا فائدان جاری فرمائے. مولا تو رحیم ہے, رحم فرما. تو کریم ہے, کرم فرما. کالی کالی رحمت والی کالی کملی میں جگہ نصیب فرما. ابو بکر صدیق کی صداقت کا صدقہ, عمر فاروق کی عدالت کا صدقہ, عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ, حضرت علی کی شجاعت کا صدقہ, زین العابدین کی عبادت کا صدقہ, امام حسین کی شہادت کا صدقہ, غوث اعظم کی غوثیت کا صدقہ, خواجہ اعظم کی خواجیت کا صدقہ, کل انبیاء کل اولیاء کرام کا فیضان جاری فرما. پروردگارہ میرے والدہ اللہ کو پیارے, ان کے قبر کو نور سے منور فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. میرے حقیقی برادر وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے, مولا ان کے قبر کو نور سے منور فرما. مولا جتنے مریض کرونا سے غیر کرونا سے جو بھی اللہ کو پیارے ان سب کی بخشش فرما. مولا جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما. پروردگارہ یقیناً جتنے زندہ ہیں ہم لوگ, ہم سب کی جان مال ایمان کی حفاظت فرما. آخری وقت ہوگا کلمہ شہادت نصیب فرما. سیدھے ہاتھ میں سامنے سے نام اعمال لینے والا بنا, پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نام اعمال لینے سے بچا. پروردگارہ سننے والے سنانے والے دونوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مکہ مدینہ دیکھنے والا بنا. جتنے حاجیاں جا چکے ہیں جو حج کر رہے ہیں, مولا ان کے حجوں کو قبول فرما. مولا ہم سب کو حاجی بنا, نماز کا عاقی بنا, قرآن کا قاری بنا, میدان کا مجاہد بنا, حق کا بول بالا کر دے, باطل کا منہ کالا کر دے. اس مسجد زاہد اور ستار کے نام سے دو پروردگارہ دونوں کی عمر میں دراز کر
آمین۔ مولا یقیناً ان کی حیات یابی فرما، آمین۔ ان کی عمر میں درازی فرما، آمین۔ مولا اس مسجد بنانے میں دامے دن میں قدمے سپنے سالیوں کو ان کے سالوں کو قبول فرما، آمین۔ ان کے پروردگار ان کے فرزندان کو اور سب کو روٹی روزی میں برکتیں عطا فرما، آمین۔ ایسے دین کی خدمت کا جذبہ نصیب فرما، آمین۔ اور ایسے مساجد کو اور دن دنیات اپنی ترقی عطا فرما، آمین۔ اس مسجد کے مون صاحب امام صاحب ہم سب کو ایک اور نیک بنا، آمین۔ حلال روٹی روزی نصیب فرما، آمین۔ حرام چیزوں سے حفاظت فرما، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعربه الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سنة